بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم سبجیکٹ اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں اسٹیٹسٹکس، جو کہ اے ڈی پی سیمسٹر 1 میں انکلوڈ ہے، اور اس کے لیے ہم بک ریفر کر رہے ہیں پروفیسر شیر محمد چودھری. سب سے پہلے ڈیفینیشن پہ آتے ہیں. اسٹیٹسٹکس از ڈیفائنڈ ایز دا میتھمیٹیکل سائنس آف میکنگ ڈیسیژن اینڈ ڈرائنگ کنکلوژنس فرام دی ڈیٹا ان سچویشن آف انسرٹینٹی. The word data is used for numerical facts. تو اسٹیٹسٹکس ایک میتھ کی ایک ایسی برانچ ہے جس میں ہم یا تو ڈیسیژن لیتے ہیں اور یا پھر ہم اس میں کچھ کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں، کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں کسی ڈیٹا کی بیس پر جو ہمیں ڈیٹا پرووائڈ کیا گیا ہوتا ہے. کب جب ہمارے پاس کوئی انسرٹینٹی سچویشن ہوتی ہے، اس کے اندر ہمیں فیصلہ بھی کرنا ہوتا ہے اور کچھ نتائج بھی اخذ کرنا ہوتے ہیں. تو ڈیٹا جو ہے یہ ایک نومیریکل ایفیکٹ ہے. جس طرح سے ہم کسی کلاس میں جائیں اور وہاں سے ہم اسٹوڈنٹس کے نمبرز نوٹ ڈاؤن کر لیں تو وہ ایک نومیریکل فگرز ہوتے ہیں، وہ ہمارے پاس ڈیٹا کہلائے گا. ایک اور ڈیفینیشن ہے دا سائنس وچ انیبل اس ٹو ڈرا کنکلوژنس اباؤٹ ویریئس فینومینا آن دی بیسس آف دا ریئل ڈیٹا کلیکٹڈ آن سیمپل بیس. یہ ڈیفینیشن بھی جو فرسٹ ڈیفینیشن ہے اسی کو ایکسپلین کر رہی ہے، یا ڈیفینیشن وہی ہے، جسٹ ورڈنگ چینج ہے اس میں. یہ ہمیں اس قابل بناتی ہے ٹو ڈرا کنکلوژن کہ ہم کچھ فیصلہ کر سکیں، ہم کچھ نتائج اخذ کر سکیں اباؤٹ ویریئس فینومینا، مختلف مراحل میں، مختلف طریقہ کار میں، آن دی بیسس آف دا ریئل ڈیٹا، جو ہمارے پاس ریئلی ڈیٹا موجود ہے، کلیکٹڈ آن دی سیمپل بیس، جو کسی چند ایک آبزرویشنز کو سامنے رکھ کے بنایا گیا. تو اس کی امپورٹنس پہ آتے ہیں. ظاہر ہے اسٹیٹسٹکس از پرہیپس اے سبجیکٹ دیٹ از یوزڈ بائی ایوری باڈی. یہ تقریباً ہر انسان کی ضرورت ہے. ڈیلی لائف میں ہم اس کو کسی نہ کسی طرح سے یوز کرتے رہتے ہیں. جیسے بھی میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ اگر ہم کسی کلاس میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ہم بچوں کے نمبر کاؤنٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ بھی ہم بیسیکلی اسٹیٹسٹکس پہ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم ان کی ایوریج نکال رہے ہیں تو بھی ہم اسٹیٹسٹکس پہ کام کر رہے ہیں. اگر ہم اس کی پرسنٹیج نکال رہے ہیں تو بھی ہم اس میں جو اسٹیٹسٹکس کا کوئی نہ کوئی پروسیس، کوئی نہ کوئی فارمولا جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں. تو اسٹیٹسٹکس جو ہے یہ اسسٹ کرتی ہے ان سمرائزنگ دا لارج سیٹ آف ڈیٹا ان دا فارم ان اے فارم دیٹ از ایزلی انڈرسٹینڈیبل. تو جیسے میں اسی ایگزامپل کو ہی آگے بڑھاتا ہوں کہ ہم کلاس میں جاتے ہیں، ہم کسی اسٹوڈنٹ سے نمبر پوچھتے ہیں تو وہ ایک ایک سبجیکٹ کے نمبر بتانا شروع کر دے. میتھ میں 60 ہیں، اردو میں 50 ہیں، انگلش میں 55 ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو ہم اس کو کہیں کہ آپ ایسا کریں کہ سمپل ہمیں بتائیں کہ آپ کی پرسنٹیج کیا ہے. تو وہ جب پرسنٹیج بتائے گا تو اس اسٹوڈنٹ کی پوری پرفارمنس ہمیں سامنے آ جائے گی اور اس نے سمرائز کر دیا اپنے پورے رزلٹ کو. اسی طرح سے جو ہے ایفیشینٹ ڈیزائن بنانے کے لیے اور لیبارٹری کے لیے فیلڈ ایکسپیریمنٹ اور سروے میں بھی ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس یوز ہوتی ہے. اسٹیٹسٹکس اسسٹ ان اے ساؤنڈ اینڈ افیکٹو پلاننگ ان اینی فیلڈ آف انکوائری. فیلڈ آف انکوائری میں بھی ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ کام کرتی ہے یا ہم اس کو یوز کرتے ہیں. تو اسی طرح سے اسٹیٹسٹکس اسسٹ ان ڈرائنگ جنرل کنکلوژنز اینڈ ان میکنگ پریڈکشنز آف ہاؤ مچ آف اے تھنگ ول بی ہیپن انڈر دی گیون کنڈیشن. تو یہ بھی اسی فارم کا ہی ایک حصہ ہے. یعنی ہم جنرلی کنکلوژن ڈرا کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم کسی کرکٹ میچ کی ہسٹری دیکھیں تو فار ایگزامپل ٹیم اے اور بی ہے، اور جو اے ٹیم ہے، اے ٹیم اس نے 50 میچز جیتے ہوئے ہیں اور بی جو ہے اس نے 30 میچز ون کیے ہوئے ہیں. تو جب بھی ہم کنکلوژن ڈرا کریں گے، یہاں پر پریڈکشن کریں گے، تو ہم کہیں گے کہ ٹیم اے جو ہے وہ زیادہ ایفیشینٹ ہے، وہ زیادہ میچ جیتی ہوئی ہے، لہٰذا پریڈکٹ ہم یہی کر دیں گے کہ یہ ٹیم اے جو ہے وہ ون کرے گی. لیکن سم ٹائم ہم کچھ کنڈیشنز بھی سامنے رکھ لیتے ہیں کہ نہیں، اس وقت کنڈیشن یہ تھی، اب کنڈیشن یہ ہے.
تو ہم یہ بھی پریڈکٹ کر سکتے ہیں کنڈیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ نہیں ٹیم بی جو ہے یہ ون کرے گی. تو اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے اسٹیٹسٹکس میں وہ ہے ویریبل. ویریبل ایسی کوانٹٹی جو چینج ہوتی رہے. فار ایگزامپل جو سب سے بڑی ایگزامپل ہے ویریبل کی وہ ٹائم ہے. ٹائم ہر وقت ہر لمحہ جو ہے اس میں چینج آ رہی ہے, تو اس لیے ہم کہیں گے جو ویریبل ٹائم جو ہے وہ ایک یونیورسل ویریبل ہے, ہر وقت چینج ہو رہا ہے. تو اب اس کی فارمل ڈیفینیشن کرتے ہیں. A characteristics that varies with an individual or an object is called a variable. For example, age is a variable as it varies from person to person. کہ اس کے بعد ہے اب ویریبل کین assume a number of values. اس کے اوپر اس ایک ویریبل کی بہت ساری ویلیوز ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل ہم ایک ویریبل ایج ایک ویریبل ہے اور ہم ایک کلاس میں جاتے ہیں, جا کے وہاں پر ہم اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں ایک ایک کی ایج, ایئر اور منتھ, تو ہر ایک کی ڈفرینٹ ہوگی. اب جو ایج ایک ایسا ویریبل ہے جو پرسن ٹو پرسن ویری کر رہا ہے. ویریبل دو طرح سے ہیں, ایک ہے کوانٹیٹیو ویریبل اور ایک ہے کوالیٹیٹو ویریبل. تو کوانٹیٹیو ویریبل جس میں کوانٹٹی چینج ہو رہی ہو, جس میں کسی چیز کی مقدار چینج ہو رہی ہو, اس کو ہم کہیں گے کوانٹیٹیو variable. A variable is called quantitative when a characteristic can be expressed numerically such as age. اگر ہم اس کو نمبر کے ساتھ ڈیجٹس کے ساتھ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں تو وہ quantitative variable کہلائے گا. لیکن دوسرا ہے quantitative variable, qualitative variable. qualitative variable وہ ہے جس میں ہم numerically ہم اس کی پیمائش نہیں کر سکتے, ہم اس کے متعلق بتا نہیں سکتے کہ یہ فار ایگزامپل اگر ڈفرینٹ قسم کی خوشبو رکھی ہوئی ہے, پرفیومز رکھے ہوئے ہیں, تو ہم اس میں ان کی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کی جو فریگرنس ہے وہ 5 سینٹی میٹر ہے یا 2 ملی میٹر ہے, یا دوسرے کی جو روز ہے اس کی جو فریگرنس ہے وہ 3 سینٹی میٹر ہے. تو ہم اس کو کوئی نمبرنگ نہیں دے سکتے, ہم اس کی نومیریکلی کوئی پیمائش نہیں کر سکتے, ہم صرف اس کی کوالٹی بتا سکتے ہیں. یہ بہت اچھی کوالٹی ہے, یہ اس سے کم کوالٹی ہے, یہ اس سے بھی کم کوالٹی ہے, یہ سب سے زیادہ اچھی کوالٹی ہے. تو ہم اس کے اندر جو کوالٹیز بتا سکتے ہیں, ہم نومیریکلی اس کی کوئی پیمائش, اس کی میئرمنٹ, کوئی یونٹ نہیں ہم اس کے اوپر لگا سکتے. تو ایسے ویریبل کو ہم کیا کہیں گے, کوالٹیٹیو ویریبل کہیں گے. جیسے کوالٹیٹیو سے ظاہر ہے کہ کوالٹی کسی چیز کی بیان کرنا. characteristics is non numerical such as education, کسی کی ایجوکیشن کتنی ہے, جینڈر, آئی کلر, انٹیلیجنس, پوورٹی, سیٹسفیکشن وغیرہ وغیرہ, یہ ساری اسی کی اگزامپل ہے. اس کے بعد ہے ڈسکریٹ اور کنٹینیوس ویریبل. ڈسکریٹ ویریبل جو ہے اس کے اندر جو سیٹ ہم یوز کرتے ہیں یا تو وہ انٹیجرز کا سیٹ ہوتا ہے, یا پھر وہ ہول نمبر کا سیٹ ہوتا ہے, یا پھر نیچرل نمبر کا سیٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک سٹیپ سے مطلب اگر یہاں پہ 1 ہے تو دوسرا سٹیپ, دوسرا نمبر 2 آئے گا, تیسرا 3 آئے گا, اس کے بعد 4 نمبر آئے گا. جیسے ہم کاؤنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو کاؤنٹنگ جو ہے یہ ڈسکریٹ ویریبل ہے. تو اس کے فارمل ڈیفینیشن کرتے ہیں. A discrete variable is one that can only take discrete set of integers or whole numbers, which is the value are taken by jump or breaks. A discrete variable represent counts data, یعنی اس میں ہم ڈیٹا کو گنتے ہیں, such as number of persons in a family, number of rooms in a house. اس کے بعد ہے کنٹینیوس ویریبل. کنٹینیوس جو ہے اس کے اندر فریکشن میں بھی پوائنٹ آ سکتے ہیں, اس کے اندر جو ویلیوز ہیں ویریبل کی وہ پوائنٹ میں بھی آ سکتی ہیں, فریکشن میں بھی آ سکتی ہیں. فار ایگزامپل ایکس کی ویلیو 2.5 ہو سکتی ہے, 3.1 ہو سکتی ہے, 2/3 ہو سکتی ہے, وغیرہ وغیرہ, کچھ بھی اس کی ویلیو ہو سکتی ہے. اس میں کیا تھا, اس کے اندر جو ویریبل ہے وہ ہول ڈیجٹ آتا ہے, 1 2 3 4, ان میں سے کوئی ویلیوز آئیں گی. جبکہ کنٹینیوس میں پوائنٹ میں بھی آ سکتے ہیں, فریکشن میں بھی آ سکتے ہیں.
تو فار ایگزامپل ایک جو ٹائم ہے یہ کنٹینیوسلی چینج ہو رہا ہے, یہ ڈسکریٹ نہیں ہے. A variable is called continuous variable if it can take on any value, fractional or integer within the interval. یعنی دو انٹرولس کے درمیان ویلیو 1 اور 2 کے درمیان ویلیو بہت ساری ویلیوز ہو سکتی ہیں, 1.1 1.2 1.3 اینڈ سو آن 2 تک چلے گئے, یا اس میں یہ ویلیوز ہو سکتی ہیں 1.01 1.02 سو آن. تو اس طرح سے اس کے 1 اور 2 کے درمیان 100 ویلیوز آ جائیں گی. اس طرح اگر ہم انٹرول اور چھوٹا کر دیں تو اور زیادہ ویلیوز اس کے اندر آ سکتی ہیں, لیکن پوائنٹ اور بٹے والی ویلیوز ہو سکتی ہیں. یہ وداؤٹ گیپ چلتا ہے, جو ڈسکریٹ ہے وہ ایک گیپ کے ساتھ چلتا ہے. اس کے بعد ہے کلیکشن آف ڈیٹا. تو ڈیٹا جب ہم کلیکٹ کرتے ہیں سم ٹائم وہ پرائمری ڈیٹا ہوتا ہے اور سم ٹائم اس کو ہم سیکنڈری ڈیٹا کہتے ہیں. اب پرائمری ڈیٹا اور سیکنڈری ڈیٹا کیا چیز ہے, میں اس کو اسٹارٹ سے اسٹڈی کرتا ہوں. دا موسٹ پارٹ آف اسٹیٹیکل ورک از پرہیپس ٹو کلیکشن ڈیٹا. جو اسٹیٹسٹکس ہے اس میں زیادہ تر جو ہمارا کام ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد پروسیس اس کے بعد اسٹارٹ ہوتا ہے, یا سب سے پہلے یہ کہہ لیں کہ ہم اسٹارٹ ہماری اسٹارٹ ہی ڈیٹا کلیکشن سے ہوتی ہے. تو اس میں ایک ہے پرائمری ڈیٹا. پرائمری ڈیٹا جو بالکل اوریجنلی آپ کلیکٹ کرتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ آپ ایک کلاس میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ہر اسٹوڈنٹ کے آپ میتھ کے نمبر یا انگلش کے نمبر کاؤنٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں, لکھ لیتے ہیں, نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں. تو وہ آپ کے پاس پرائمری ڈیٹا ہے. اس کے بعد آپ آفس میں آتے ہیں اور اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ نمبر کس اسٹوڈنٹ کے ہیں, کتنے اسٹوڈنٹ پاس ہیں, کتنے فیل ہیں. تو اس کے اوپر آپ ایک پروسیس کرتے ہیں. تو یہ جو پروسیس, چاہے ایک بھی پروسیس اس کے اوپر ہو گیا, تو اس ڈیٹا کو ہم کیا نام دیں گے, سیکنڈری ڈیٹا کا نام دیں گے. اس کے بعد ہے سورس آف ڈیٹا. آپ کو ڈیٹا ملتا کہاں سے ہے, کہاں سے آپ ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. ایک ہے پرسنل انویسٹیگیشن. آپ کسی بندے سے ڈائریکٹلی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, اس کو آبزرو کر رہے ہیں, کسی سسٹم کو آبزرو کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے کلیکشن تھرو دا کوشچنری. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک کوشچن پیپر بنا لیتے ہیں, اس میں 100 کوشچن لکھ دیے اور وہ آپ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں جی کہ اس کے ہمیں آنسر چاہیے. فار ایگزامپل جس طرح سے الیکشن ہوتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں فیلڈ میں اور جا کے لوگوں سے پوچھتے ہیں جی آپ کس کو ووٹ دیں گے, کس طرح سے دیں گے, کس کو ووٹ دیں گے, کس کی وجہ سے دیں گے, ریزن کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو آپ لوگوں سے کوشچن کر رہے ہیں, ٹھیک. تو وہ کوشچنری سے بھی آپ اس کا ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یعنی شروع میں ہم نے کہا نا کہ اس اسٹیٹ جو ہے وہ پریڈکشن بھی کرتی ہے. تو وہ لوگوں سے انویسٹیگیٹ کر کے کوشچنس کر کے اس بارے میں جانا جا سکتا ہے کہ اب یہاں سے اس علاقے سے کون جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ون کرے گا. اس کے بعد ہے انڈائریکٹ انویسٹیگیشن اور پرسنل انٹرویوز. تو انٹرویو کے ذریعے یا پرسنل انویسٹیگیشن وہی آ گیا جو ڈائریکٹ تھا. ایک ڈائریکٹ پرسنل انویسٹیگیشن تھی, یہ ہے انڈائریکٹ. کسی نے آپ کو بتایا کسی اور پرسن کے بارے میں, جیسے ہم بکس میں پڑھتے ہیں, ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, تو ہم کسی ہسٹری کے ہیروز کے بارے میں اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے پاس انویسٹیگیشن تو آ رہی ہے لیکن انڈائریکٹ ہے. ہم وہ بک سے لے رہے ہیں, نہ کہ ہم ڈائریکٹلی اس بندے کو آبزرو کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد ہے کلیکشن تھرو دا لوکل سورس. لوکلی جیسے ہم گھروں میں بیٹھ کے یا کسی ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں سے بھی ہمیں ڈیٹا کلیکشن ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بعد ہے لیبارٹری ایکسپیریمنٹ. سمجھ گئے آپ اس بات کو. ایکسپیریمنٹل ریسرچ, کسی نے ایکسپیریمنٹ کیا, بار بار ایکسپیریمنٹ کیا, اس کے جو رزلٹس آئے اس کو وہ اپنے اس کو نوٹ کرتا گیا, تو وہ اس کے پاس اس کی ریسرچ کا ڈیٹا کلیکٹ ہو جائے گا. اس کے بعد ہے کمپیوٹر انٹرویوز. سم ٹائم ہم کمپیوٹر کے ذریعے انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک کوشچن بینک ڈال دیتے ہیں وہاں پہ, اور لوگ جو بھی اس کو اسٹڈی کرتا ہے وہ اس کے بارے میں کچھ لکھ دیتا ہے. یا سم ٹائم ہم کسی سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ لگا دیتے ہیں اور اس پوسٹ کے بارے میں لوگوں کے ڈفرینٹ ویوز آتے ہیں, تو وہ بھی ہمارے پاس ایک ڈیٹا کی فارم میں کلیکٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے فیلڈ ایکسپیریمنٹ. فیلڈ میں جا کے جس طرح سے ایک
پیپسی یا کوک کی فیکٹریاں ہیں یا کمپنی ہیں، تو وہ اسٹڈی کرتی ہے کہ ہمارے یہاں پہ کتنی پروڈکٹ جو ہے وہ سیل ہو سکتی ہے. تو وہ فیلڈ میں جا کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کون سی کولڈ ڈرنک یوز کرتے ہیں، اور اگر اس کے مقابلے میں آپ کو کوئی اور اچھی پروڈکٹ مل جاتی ہے تو کیا آپ اس کو چوز کریں گے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہمارے پاس فیلڈ ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں.